Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum once again. I would like to start by just mentioning that although I have about 25 minutes, but in these 25 minutes I want to touch on 5 key areas. I was listening to Dr. Fatima Dar with interest, and I must say that I fully agree with most of what she is saying. And I would like to shift our focus towards something perhaps larger than what we often get lost in. اور وہ بڑی پکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ویری volatile world. We are living in an uncertain world. We are living in a complex world, and we are indeed living in an increasingly ambiguous world. تو یہ تو ایک given ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. Future is always about uncertainty. اینڈ نو ون کین ایور بی شیور کہ کل کیا ہوگا اور اگلے لمحے کیا ہوگا. تو ایک طرح سے یہ پرانا خیال بھی ہے اور ایک طرح سے یہ نیا خیال بھی ہے. تو ود دیٹ 5 نکات جو ہیں میں چاہ ہی رہا تھا کہ اگر ہم اس موضوع کو دیکھیں, ایمرجنگ ٹرینڈز ان ایجوکیشن, ری تھنکنگ واٹ وی ٹیچ اینڈ ہاؤ وی ٹیچ اٹ, اور ساتھ میں ریفلیکٹنگ آن دی ریپڈ ڈیجیٹائزیشن, یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن اگر ہم بنیاد پہ آ جائیں, بنیاد کیا ہے بھئی, ہم کیوں پڑھاتے ہیں, اسکولس کیوں وجود میں آئے, اور یہ جو کیوں ہے, وائی از اے ویری کروشل کویسچن, اینڈ اٹ ٹیکس اس ٹو دا ڈیپتھس آف ہیومینٹی اٹ سیلف. اینڈ دین آف کورس ونس وی آر کلیئر آن دا وائی, دین وی گو ان ٹو دا ہاؤ, کہ بھئی کیا اور کیسے ہوگا اور کیا کرنا ہے. تو وائی پہ اگر ہم زور دیتے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ ونس وی آر کلیئر آن دا وائی, دین دا ہاؤ اینڈ دا واٹ بیکمز ویری آٹومیٹک. اور یہ میں سائمن سینیک کی جو گولڈن سرکل ہے ادھر سے میں اٹھا رہا ہوں, بیکاز آئی فائنڈ دیٹ دس از اے ویری فنڈامنٹل کویسچن. اینڈ اب یہاں پر جب وائی کی بات آتی ہے تو ایک اور لفظ آتا ہے میننگ. بیکاز دیکھیں 2 قسم کے لوگ اس دنیا میں ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک مطلب دیا ہوا ہے, اور ایک وہ طبقہ ہے جو میننگ لیس ایگزسٹنس میں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر میں یہ پوچھتا ہوں کسی سے بھی کہ بھئی یو آر اے لائف, دیٹ از ویری اسٹیبلشڈ بیکاز وی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. وائی ڈو یو لیو اینڈ واٹ از دا میننگ آف یور لائف. یہ اتنے سادے سے سوال ہیں, لیکن آپ یقین جانیں جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایونٹ کو ایک مطلب دے سکتے ہیں, اور وہ مطلب جو ہم دیتے ہیں اس سے نہ صرف ہمیں فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم کچھ کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو تھا کہ یہ جو ایمرجنگ ٹرینڈز ان ایجوکیشن ان دیز ووکا ٹائمز, what meaning do you give to the digitization, to the world of rapid change, اینڈ ویلیوز بھی کافی مکس ہو رہی ہیں, ڈائیورسٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, انکلوژن کی باتیں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل کریکٹنس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس طوفان میں اگر ہم کوئی میننگ دیکھ سکیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں والیٹیلیٹی کو کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ ویژن سے کریں, اینڈ ویژن کا ہونا لازمی ہے. And here, those who are listening, the teachers and administrators and other stakeholders, my request to them is کہ وہ ویژن کے حوالے سے یہ تصور کر لیں کہ آج 2032 ہے, 28th of August 2032. Imagine that this is 10 years have lapsed. ارے بھائی کیا ہو گیا, what have you become now as compared to what you were in 2022. تو پریزنٹ ٹینس میں رہ کے 250 الفاظ پہ مشتمل آپ ایک ڈسکرپشن لکھیں کہ واٹ ہیو یو بیکم, 10 years have lapsed. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ ایک شیپ اختیار کرے گی. تو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, ٹو ڈیل ود والیٹیلیٹی ہیو اے ویژن. سیکنڈ پارٹ is that to deal with uncertainty, then you want to create a better understanding of it. کہ یہ انسرٹنٹی جو ہے, یہ غیر یقینی کا جو سما ہے, کیوں ہے. اب یہاں پر بھی میں اگر آپ سے کہوں کیوں کا جب سوال آتا ہے تو پھر اس میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا.
And of course, these are not easy things to do, but they're easy to understand. It's a direction. We need to understand کہ ایجوکیشن کیا ہے, کیوں ضروری ہے, ریلیونٹ کیسے بنائی جائے, اور کیا تعلیم کافی ہے یا تربیت بھی دینی ہے, اور اگر تربیت دینی ہے تو کن عناصر کو کبھی نہیں بھولنا. What tends to happen is that جب ہم چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور چینج تو قدرت کا ایک بہت ہی پرانا اور شروع سے چلا آ رہا ہے, اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار دی اونلی تھنگ پرماننٹ از چینج, اینڈ دیٹ از کمپلیٹ نانسنس, because there are some things that are changing and there are some things that will not change. اور اگر آپ سورج کا چڑھنا اور اترنا دیکھیں, آپ the rotation of the earth around the sun, the revolving of the earth on its axis, یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوا, اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں چینج آ گیا تو قیامت آ جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے جو چینج نہیں ہو رہی, اور ان کو مستحکم کرنا ہے. وی نیڈ ٹو پرزرو دا کور اینڈ اسٹیمولیٹ پروگریس. اٹس ناٹ اباؤٹ کوئی سب چیزیں داؤ پہ نہیں ہیں, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم انسرٹنٹی کو ڈیل کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں, اور یہ سمجھیں کہ یار وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں چینج ہو رہی. اس سے قلب کو اطمینان ملتا ہے. اور یقین جانے جو سب سے بڑا اسٹریس ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی کمی آ جاتی ہے. جب ایمان نہیں ہوتا تو ہم پر امید نہیں ہوتے, اور نا امیدی جو ہے وہ کفر کیوں کہلائی جاتی ہے. کفر کیا ہے؟ ڈینائل آف ریالٹی. So it is very crucial that we have faith. Faith is beyond rationality and consciousness. Faith ہے یا نہیں ہے. ایمان ہوگا تو امید ہوگی, امید ہوگا تو ہم خواب دیکھیں گے, خواب ہوں گے تو ہم ویژن بنائیں گے, اور پھر گولز ہوں گے, آبجیکٹیوز ہوں گے, ٹاسکس ہوں گی, ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو اگر ہم صرف ٹاسکس, ایکٹیویٹیز, گولز کی بات کریں تو دیٹ از ہاف ٹروتھ. آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہے. ہمیں ایمان سے کہانی شروع کرنی ہے, اور جو انسان ایمان اختیار کرتا ہے اور اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے اور قدرت کے قوانین پہ ایمان رکھتا ہے, تو پھر اس کو سکون قلب ملتا ہے. اور جب سکون قلب ہوتا ہے تو دماغ بھی سکون میں آتا ہے. جب دماغ سکون میں آتا ہے تو پھر ہم کلیئر تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں, اور یہ جو انسرٹنٹی ہے پھر کلیئرٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کمپلیکسٹی کو اگر ہمیں ڈیل کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہمیں اپنی کمیونیکیشن میں کلیئرٹی لے کے آنا ہے. کلیئرٹی میں کیا ہے کہ بھائی what are the fundamentals that we must never forget. اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کل بات ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, پھر بات ہو رہی ہے آج کل اس کے اضافے میں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. یعنی کہ ایک عجیب قسم کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جس کے اندر somehow there is this obsession کہ ہم کسی طرح سے ٹیکنالوجیکلی انسان کا نیم و بدل لے آئیں. And that is a very odd, crazy thing that is going on in this world. Algorithms کی بات ہو رہی ہے, مشین لرننگ کی بات ہو رہی ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات ہو رہی ہے, یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن پلیز نیور forget کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے نیچر کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ, خود کے ساتھ ریلیشن شپ, یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم کلیئر کر لیں. فار ایگزامپل ریلیشن شپ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک پہلو آتا ہے ماسٹر اینڈ سلیو. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم ٹیکنالوجی کے ماسٹرز ہیں یا ہم ٹیکنالوجی کے غلام ہو گئے ہیں. اگر آپ ویسے دیکھیں, اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا, نوجوان جو اسکولوں میں جا رہے ہیں, ٹیچرز, اور شادی کے فنکشن پہ آپ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات 500-400 لوگ جمع ہوتے ہیں کسی محفل میں, اور آ تو گئے فزیکلی, لیکن بہت سے لوگ اپنی ٹیبلز پہ بیٹھے ہوں گے اور ڈیوائسز میں لگے ہوں گے. تو دے آر فزیکلی پریزنٹ بٹ مینٹلی سم ویئر ایلس. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں, انہوں نے ہمیں ایسا کھینچ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم بھول گئے کہ یار آپس میں جو تعلق ہے وہ کمزور ہو رہا ہے, اور ہم کھو گئے ہیں اس ڈبے میں جس کے اندر فلمیں بھی چل رہی ہیں, گوگل بھی ہو رہا ہے, دوسروں سے چیٹ کر رہے ہیں.
تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کلیئرٹی جب ہم لائیں گے ریلیشن شپ میں تو چیزیں باقی درست ہونا شروع ہو جائیں گی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نیچرل انٹیلیجنس, human intelligence is what has given birth to artificial intelligence with the express intent to make it something which is convenient and allows us to think more strategically, more creatively, and it gives us the time to strengthen our relationships with each other. تاکہ جو منڈین اور روٹین کے کام ہیں, کھوتا کام جسے میں کہتا ہوں, وہ جو ہے وہ مشینیں کریں. اور اب کیونکہ بہانے نہیں رہے کہ میں بیٹھ کے لیجر بھر رہا ہوں یا کلاس کے مارکس نوٹ کر رہا ہوں یا جو بھی ہے, تو اب آپ کے پاس وہ فرصت ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ٹائم دے سکیں, ان کو سنیں, اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر فاطمہ ڈار نے کہا, کو لرننگ کو فروغ دیں اور انٹریکشن اس معیار کا ہو کہ دوستیاں بنے, بنسبت اس کے کہ ہم وہ جو لرننگ بائی روٹ کو جو فوکس دے رہے ہوتے ہیں اور عموماً بس وہ لیکچر دینا ہے تو لوگ سن رہے ہیں اور اٹس اے ون سائڈڈ تھنگ. آئی فیل دیٹ students and teachers must improve their interaction and encourage free thinking. اور اکثر دیکھا جائے تو ٹیچنگ کا مقصد کیا ہے؟ It is not to teach kids what to think, it is to teach kids how to think. اور اس کمپلیکس دنیا میں کلیئرٹی کس طرح حاصل کرنی ہے, اس انسرٹن دنیا میں انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے بڑھانی ہے, اور اس والیٹائل دنیا میں کس طرح سے ایک ویژن کریٹ کرنا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. کیونکہ ویژن ہے کیا؟ ایک بیج ہے جو آپ بوتے ہیں. دا کلیئرر یور ویژن, دا مور اٹریکٹیو یور ویژن, the better will be the rest of the manifestation that will take place in your life and in your relationships, in your community, in your family, and of course in your institutions. تو یہ تو میں نے ایک بات بتائی. اور یہ جو ایمبیگیوٹی والی کہانی ہے, اس ایمبیگیوٹی کو بھی تو ٹیکل کرنا ہے, اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ایمبیگیوٹی جو ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے ڈیل کرنے کے لیے یو گاٹ ٹو بی ایجائل. اور ایجلٹی کیا ہوتی ہے؟ ناٹ بینگ اے سلیو ٹو رولس, بینگ ویری ایتھیکل, but at the same time having the flexibility of mind to swiftly respond to changing circumstances. We have that ability. اور اکثر اوقات اگر دیکھا جائے تو یہ بہت پرانا خیال بھی ہے اور آج اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا ماضی میں تھا, 1000 سال پہلے تھا, 3000 سال, 5000 سال پہلے تھا. Carve your goals in stone. اہداف کو پتھر پہ تراش دو, لیکن اپنے منصوبوں کو ریت میں. کیونکہ جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے تو آپ کے پلانز بھی بدلیں گے, اینڈ کوئی آفت نہیں آ جاتی اگر آپ پلان میں چینجز لے کے آئیں. ہو یہ رہا ہے کہ ہم گولز بدل دیتے ہیں, پلانز پہ اڑ جاتے ہیں, اینڈ دس از ویئر وی گیٹ ان ٹو اے میس ایز سچ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم vision, understanding, clarity and agility کو زور دیں. These are the 4 things that we need to dilute and communicate and teach to our young generation who inshallah will be the masters of our destiny. تو ٹیکنالوجی میں تو میں نے بتا دیا کہ ٹیکنالوجی کو غلام بنا دیں, اور اس کا سہارا لیتے ہوئے آپ کو جو فارغ ٹائم ملتا ہے اس ٹائم میں اپنی ہیومن ایکسلنس کو سامنے لے کے آئیں, جس کے اندر آپ کی ایتھکس ہیں, جس میں آپ کی انٹیگریٹی ہے, جس میں آپ کا ویژن ہے, جس میں آپ کی کریٹیوٹی ہے, جس میں آپ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہیں یہ ہے کہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اٹس اباؤٹ سیلف ڈسپلن, اٹس اباؤٹ سیلف ریگولیشن, اٹس اباؤٹ سیلف موٹیویشن, اینڈ اٹ از آلسو اباؤٹ کنیکٹنگ وتھ the society of which you're a very important part. درد دل کے واسطے ایموشنل انٹیلیجنس ہے. اگر میرے دل میں دوسروں کے لیے درد نہ ہو, اور آج کل اگر آپ دیکھیں پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد لوگ سیلاب کا شکار ہوئے ہیں, کتنی جانیں اللہ کو پیاری ہو گئیں, اور جو سروائیورز ہیں, تو اسٹرگلز جو وہ فیس کر رہے ہیں. اب اگر صحیح معنوں میں ہم ایمپتھی کا استعمال کریں, جس طرف ڈاکٹر فاطمہ ڈار نے اشارہ بھی کیا, تو یہ وہ درد ہے جس کے تحت ہم کچھ کر پائیں گے. فائنینشیل ہیلپ کر سکیں, اگر ہمارے جاننے والوں میں کوئی مشکل میں ہے تو جو بھی اسسٹنس ہم کر سکتے ہیں, the minimum we can do is feel for them and pray for them, because مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے.
تو ان باتوں کے ساتھ میں اب چاہوں گا کہ ہم نیچرل انٹیلیجنس کو اپنے کریکولم میں ڈالیں اور اس نیچرل انٹیلیجنس کو گرو کریں، اسٹرینتھن کریں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ٹیکنالوجی سے وہ فائدے لے سکیں جو ہمارا کور مقصد ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز بتانا پسند کروں گا، وہ یہ ہے کہ مائنڈ، یہ جو دماغ ہمارا ہے، یہ تو یہ میں جب سوال پوچھتا ہوں نا لوگوں سے، ڈو یو کنٹرول یور مائنڈ اور ڈز یور مائنڈ کنٹرول یو؟ تو I mean, almost 80% tend to have a confused look on their face, and they say کہ یار sometimes I'm in control of my mind and at other times کوئی اور mind is controlling me. تو پھر میں کہتا ہوں کہ if you think that you control your mind, who are you؟ تم کون ہو اگر تم مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہو؟ تو یہاں پر وہ جو کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنا نظریہ پیش کر دوں، اس سے بڑی کلیئرٹی آتی ہے، مجھے تو اطمینان ملتا ہے، اور میں آپ کو اپنا زاویہ پیش کر رہا ہوں، کوئی سچ اور حق کی بات نہیں کر رہا، اور یہ وہ زاویہ ہے جس سے مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی میں نے فائدہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اینڈ وہ ایک کہاوت ہے کہ مائنڈ از اے ٹیربل ماسٹر بٹ اے بریلینٹ سلیو۔ تو اب یہ کیسے ہم دماغ کو بھی قابو کریں؟ یہ تو ٹیکنالوجی کو تو سلیو کر لیا آپ نے، لیکن اس شعور کو کس طرح سے قابو کریں؟ کیونکہ اس نے بڑی گند مچائی ہوئی ہے۔ ڈپریشن، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بھی تو مائنڈ سے آ رہے ہیں، مینوفیکچرڈ اوور ہیئر، اینڈ جس کی نتیجے میں نا امیدی ہے، جس کے نتیجے میں پست حالی ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک بند گلی میں جاتے ہیں۔ تو اس مائنڈ کو اگر ہم نے قابو نہ کیا تو گئے۔ تو یہاں پر مجھے ڈاکٹر وین ڈائر کی بات یاد آتی ہے۔ ڈاکٹر وین ڈائر از نو لانگر ود اس، بٹ ہی از ود اس بیکاز ہز آئیڈیاز لیو۔ اینڈ انہوں نے یہ بڑی پیاری بات کہی تھی کہ وی آر ناٹ ہیومن بینگز ہیونگ اے اسپرچول ایکسپیرئنس، وی آر اسپرچول بینگز ہیونگ اے ہیومن ایکسپیرئنس۔ یہ چیز بہت بہت اہم ہے، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ یار میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا اگر وہ میرے سامنے بھی ہو، کیونکہ جو شخصیت ہے میرے سامنے وہ اس کا حلیہ نہیں ہے، وہ اس کا چہرہ نہیں ہے، وہ اس کی روح ہے۔ اور روح کہہ لیں اس کو، انرجی کہہ لیں اس کو، اینیمیشن کہہ لیں، موومنٹ کہہ لیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا 2017 میں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین، مجھے یاد ہے، بہت واضح طور پہ یاد ہے کہ ان کی لاش فرش پہ رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ رہے تھے، اور بھئی اس لاش کو کہاں لے جانا ہے؟ اب وہ میں نے کہا کہ یار یہ میرے والد کو لاش کیسے، ہاؤ کین، تو پتہ یہ چلا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو اب وہ نہیں ہے، جو نہیں نظر آ رہا یہ میرے والد وہ ہیں۔ تو گزارش آپ کی یہ ہے کہ اگر ہم روحانی طور پہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں تو دماغ ہمارا غلام ہو جاتا ہے۔ اور جو ہم میں سے مسلمان ہیں، مختلف عقیدے ہوں گے، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہر قسم کے عقیدے لوگوں کے ہوتے ہیں، کچھ مانتے ہیں اللہ کو، کچھ نہیں مانتے، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ ایمان کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے، اللہ مستقبل سے بھی ہے، اس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے اور اپنی ذات سے بھی ہے۔ تو ہیونگ فیتھ از ویری امپورٹنٹ، اینڈ ہیئر the point I'm trying to make is کہ we are not finite beings۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اس مختصر سی زندگی کو جو کہ 25 سال سے 80 سال یا 100 سال تک ہوتی ہے، یہ مختصر سی زندگی از ناٹ لائف، لائف از ایٹرنل۔ ہم جب کہتے ہیں نا، جب کوئی جاتا ہے دنیا سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس لوٹ کے چلے گئے، مطلب کہ ہم جہاں سے آئے ہیں اس جگہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور جہاں جانا ہے اس کا ہوش نہیں ہے۔ جس دن ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ when you teach you touch eternity، when you teach you touch eternity، اس پہ تھوڑا غور کیجیے گا۔ This is the most uplifting, motivating, inspiring thought I've come across 30 years ago۔ اور میں اس پروفیشن میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں پچھلے 31 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہوں، ایکیڈیمیا، کارپوریٹس، گورنمنٹ، آرم فورسز وغیرہ۔
اینڈ سیکھ بھی رہا ہوں, سکھا بھی رہا ہوں. یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے, اور جتنا آپ سیکھنا چاہتے ہیں اتنا سکھائیں اور آپ سیکھیں گے. تو یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ اس پوری زندگی میں جو میں نے جو چیز دیکھی ہے, یار وین یو ٹیچ یو ٹچ ایٹرنٹی. اف یو وانٹ ٹو لرن, ٹیچ. اور جتنے بھی یہاں ٹیچرز مجھے سن رہے ہیں, واٹ این آنریبل پروفیشن, واٹ اے بابرکت پروفیشن دس از. Amazing, because you are changing lives. You are getting people, young people, to think not only of the past, the present, the future, but you're making them confident members of society who step out in this world to make a contribution, to make a difference. And jo bhi halat hon, when as masters of technology, as masters of our mind, we will be able to give rise and shape to the kind of future we want to create for ourselves. پاکستان 75 سال کی جو ہسٹری ہے, غفلت میں ڈوبا ہوا ملک ہے, غفلت میں ڈوبا ہوا ملک ہے. سنگولر کریکولم کی بالکل میں بات اگری کرتا ہوں ڈاکٹر فاطمہ سے, بٹ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اٹ از اے سن ٹو بی انیفیشینٹ ان اے ورلڈ ویئر دیر از سو مچ نیڈ. دنیا ترس رہی ہے اور ہم انیفیشنسی کا شکار ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نفسیاتی حالات ہیں ملک میں, گورننس کے جو حالات ہیں, وی آر ٹوٹلی اوے فرام دا پرپز فار وچ وی ور کریٹڈ. Our purpose is to make a positive difference in society, and it starts not at a national level, it starts at home, it starts with me. اور اگر میں خود میں بہتری نہیں لاتا, میں اپنے گرد کیسے بہتری لاؤں گا؟ اور اگر میں اپنے گرد بہتری نہیں لا رہا تو میں اپنے محلے میں کیسے بہتری لاؤں گا؟ اور اگر میں اپنے محلے میں بہتری نہیں لا رہا تو میں اپنے معاشرے میں کیسے بہتری لاؤں گا؟ اینڈ اٹ از اسینشلی دا فرسٹ اسکول, کالج, یونیورسٹی از فیملی. فیملی یونٹ اگر تباہ ہو رہا ہے تو ایجوکیشن بھی تباہ ہو رہا ہے. ماں جو ہے وہ کمپس ہے, مرکز ہے, فیملی یونٹ کو اینکر کر کے رکھتی ہے. اور بچوں کی جو تربیت شروع ہوتی ہے گھر سے, ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, اس کو کبھی نہیں بھولنا. ٹیچنگ میں دا مدرز رول ان بلڈنگ اے سوسائٹی از کریٹیکل. ٹیچرز رول از دین امیجیٹلی آفٹر دیٹ. کہتے ہیں کہ جس دن ہم ٹیچرز کی قدر کرنا شروع کر دیں اور ماؤں کی قدر کرنا شروع کر دیں. میں نے باپ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ کمانے میں زیادہ مصروف رہتا ہے انفارچونیٹلی, لیکن آج کل مائیں بھی کمانے میں لگ گئی ہیں تو بچہ رہ گیا ہے پیچھے. تو یہ بھی ایک چیلنج آ گیا ہے. وائی از جینڈر اسٹیریوٹائپ سو کامن؟ ہم بائنری ہیں یا ہم سن رہے ہیں کہ جی بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں دیر آر انفینٹ شیڈز آف گرے, وہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے. آپ جارڈن پیٹرسن کو یوٹیوب پہ ضرور سنیے گا, اور آپ حیران ہوں گے کہ جو باتیں آج کل چل رہی ہیں پولیٹیکل کریکٹنس کے حوالے سے, اور جو کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے بچوں کے دماغ میں اباؤٹ جینڈر, اباؤٹ آئیڈینٹی. I would urge all of you teachers to please get clarity on these issues by going to the YouTube channels. اور اگر آپ کو سہولت چاہیے تو میرے ہی نام سے, کامران زیڈ رضوی کے نام سے ایک YouTube چینل ہے. I would urge you to go there because میں نے بہت سے دوسروں کے ویڈیوز وہاں شیئر کیے. میری باتوں کو آپ اتنا نہ وزن دیں. There's a lot of research about human nature, about the present and the future, our past, Pakistan and all of the other stuff that is of interest to you. Relationships کی جو باتیں ہیں, بہت سی جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ ابھی کی ہیں, اس میں آپ کو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن پہ بھی ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. کامران زیڈ رضوی جو میرا یوٹیوب چینل ہے, ادھر آپ جائیے گا, یو ول فائنڈ لاٹس آف انسائٹس. اور مووی کلپس بھی میں نے وہاں ڈالے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے, if you're interested, because those simple 5-minute, 10-minute clips are full of meaning and value. تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی لرننگ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کا استعمال کر کے بڑھائیں. دیکھیں نا, آخر یہ بھی تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. آئی نو کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو چائے بھی پیتا, سموسے بھی کھاتا, ہاتھ بھی ملا رہا ہوتا, اور فزیکل کا تو کوئی نیم و بدل ہے ہی نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وی آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ اینڈ کنیکٹ اینڈ شیئر آر تھاٹس اینڈ آئیڈیاز ان دا وے دیٹ وی آر. تو جو مجھے باتیں کہنی تھیں وہ تو میں نے کہہ دیں, اور چلتے چلتے بس ایک شعر ضرور سنانا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ لیٹ اس ناٹ میک دس ورلڈ کہ بھئی آفت آ گئی ہے. اٹ از ناٹ. اللہ دیکھ رہا ہے, سب اس کے نظر میں ہے, مسبب الاسباب وہ ہے.
قلب کا اطمینان آئے گا جب ہم اس سے لا لگائیں گے. نمبر ون. اینڈ نمبر ٹو, جو بھی ہو رہا ہے, اٹ از ناٹ ہیپننگ ٹو یو اور می. وٹ ایور از ہیپننگ, اٹ از ہیپننگ فار اس, so that we awaken from slumber and become more aware of our potential and the potential of those who are entrusted to us, so that we can guide them in thinking in ways which will deal with the current challenges we face. یقین جانے پاکستان جیسا بھی لوگ کہتے ہوں, یہ ملک جیسا بھی لوگ کہتے ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت بڑا تحفہ اس لیے ہے کہ اٹ از گیونگ us the biggest challenges of life. And it is when we confront those challenges that we grow. And growth کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جیسے challenges ہمیں دیے ہوئے ہیں, اور جب ہم ان کا سامنا کرنا سیکھیں گے تو یہ ایجوکیشن کا سب سے بڑا contribution ہوگا emerging trends کے حوالے سے. Let us teach ourselves and our students how to deal with real human and technical challenges that are facing us. And those challenges are many, and these are the case studies that we will rise through. تو ان خیالات کے ساتھ میں اب کنکلوڈ کرتا ہوں, اور وہ جو ولیم بلیک کی ایک پوئم ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. To see the world in a grain of sand and heaven in a wild flower, to hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So I have almost spent an eternity with you. Life is a blink of an eye. Please let us not turn this into hell. It is heaven. We came from heaven, inshallah, we will go back to heaven. And in this time that we have, if we can't change the world, please change the world of someone. That is my plea, that is my request. Thank you.